بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا. متعنا کا لفظ کس سے ہے؟ متاع سے. اور متاع کس کو کہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کا سامان. یعنی ہم نے دنیاوی ساز و سامان دیا ہؤلاء ان لوگوں کو. کن کو؟ یہ جو انکار پہ تلے میں. وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو. ان کے پاس بھی بہت سی دنیا تھی. حتیٰ، یہاں تک کہ طال علیہم العمر، لمبی ہو گئی ان پر عمر، یہ زندگی. یعنی انہیں لمبی زندگی بھی ملی، طرح طرح کے عیش و عشرت کے سامان بھی ملے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سرکش ہو گئے، منکر ہو گئے. یہ سمجھتے کہ انہیں یہ بتوں کے طفیل ملا ہے. نہیں، یہ سب کچھ ہم نے دیا تھا، اور چاہیے یہ تھا کہ پا کر یہ شکر گزار ہوں. لیکن انہوں نے اللہ سے روگردانی کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگ نکلیں گے کہیں. افلا یرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو. ننقصها، ہم اس کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں اس کو. من اطرافها، اس کے کناروں سے. افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ غالبون جمع ہے کس کی؟ غالب کی. اور اطراف جمع ہے کس کی؟ طرف کی. اور ہؤلاء جمع ہے کس کی؟ ہوا کی. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں بھاگ جائے گا تو بھاگ نہیں سکتا. ساری زمین اللہ کے قبضے میں. اور یہ زمین کا جو کم ہونا ہے، زمین کے کناروں میں کمی ہوتے جانا، یعنی زمین کا سکڑنا، کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ ان کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کا پکڑا جانا قریب ہے. یہاں پر مفسرین نے کئی ایک آراء کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ بہت عام رائے آپ کو ملے گی مختلف مقامات پر کہ اس سے مراد یہ لیا گیا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی زمینیں بڑھ رہی ہیں اور دوسری تنگ ہو رہی ہیں. لیکن بات یہ کہ سورت تو مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ ابھی زمین کے بڑھنے کا فزیکلی کوئی معنی نہیں بنتا. تو دوسری رائے جو مفسرین کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ ایسا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان مخالفین کو اس زمین پر سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی اور ان کی زمین ان پر تنگ ہو جائے گی، گھٹ جائے گی. اطراف سے کم ہو رہی ہے یعنی سکڑ رہی ہے، ان کے لیے مہلت کم ہو رہی. تو مراد اس سے کیا ہے پھر؟ زمین کا کم ہونا یا چھوٹا ہونا، یعنی مہلت کا کم ہونا، آزادی ان کی محدود ہونا.